بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ کافیہ کا ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اور شائقین کی طلب کو پورا کرنے کے لیے اور علم تشنگی کو بجھانے کے لیے ہم ان کی خدمت میں بھی یہ پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اور آج ہم کافیہ کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ والخبر، وہ خبر کا بیان ہے، مبتدا خبر جو ہے۔ والخبر هو المجرد المسند به والخبر هو المجرد المسند به المغایرۃ للصفۃ المذکورۃ، اور خبر وہ مجرد ہے، وہ مجرد ہے، وہ ایسی تنہا ہے، کیا ہے وہ مجرد کا کیا ترجمہ کرو گے؟ تنہا ہے، تنہا مسند بھی ہے، تنہا مسند بھی ہے، المغایر للصفات، جو صفت کی مغایر ہو، جو صفت کی مذکورہ صفت کی مغایر ہو، مذکورہ صفت کی مغایر ہو، یعنی مبتدا اور چیز ہے، کیا خبر اور چیز ہے اور مبتدا اور چیز ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ التَّقْدِيمُ، اور مبتدا کی اصل مقدم کرنا ہے، مقدم یعنی اصل یہ ہے کہ تم مبتدا کو پہلے لاؤ۔ وَمِن ثَمَّ، اور اسی وجہ سے، اور اسی وجہ سے، جَازَ فِي دَارِهِ زَيْدٌ، اسی وجہ سے جائز ہے فی دارہ زیدن کہنا، فی دارہ، وامتنع صاحبها فی الدار، اور ناجائز ہے، اور ناجائز ہے یہ کیا فی صاحبها فی الدار کہنا، صاحبها فی الدار کہنا۔ یہ ایسا کہنا کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ یہاں اضمار قبل الذکر آ جائے گا، اضمار صاحبها زیدن، تو فی الدار صاحبها کی جو ضمیر ہے یہ دار کی طرف لوٹ رہی ہے، کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ دار کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر آپ صاحبها کہیں گے تو یہاں پہلے مرجع ہوتا ہے پھر ضمیر ہوتی ہے، اور اگر آپ صاحبہ کہو گے تو پہلے ضمیر آ جائے گی اور بعد میں مرجع آئے گا، اور یہ کہنا جائز نہیں ہے نحویوں کے یہاں۔ کس کے؟ نحویوں کے یہاں۔ تو ومتنع، اور ناجائز ہے، صاحبها فی الدار کہنا، اور ناجائز ہے صاحبها فی الدار کہنا۔ وقد یکون المبتدا نکرۃ، اور کبھی مبتدا نکرہ ہوتی ہے، اذا تخصصت بوجہ ما، جب آپ اس کی تخصیص کر لو کسی طرح سے، کسی طرح سے، کیا بولو گے جب آپ اس کی تخصیص کر لو کسی طرح؟ مثلو، مثال کے طور پر، ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، تو دیکھیے یہاں جو تخصیص کی ہے آپ نے، وہ آپ نے تخصیص کی ہے عبدن کو موصوف اور مؤمن کو اس کی صفت بنا کر، عبدن کو موصوف اور مؤمن کی اس کی صفت۔ تو اس کے اندر یہ نہ کہ عبدن بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، نکرہ ہے، عام ہے، لیکن جب آپ اس کے مؤمن آپ اس کے ساتھ لگاتے ہو تو اس سے کافر باہر ہو جاتا ہے۔ جب اس کے ساتھ کیا لگاتے ہو آپ؟ مومن ہے تو کافر، تو ایک قسم کی تخصیص ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، جو یہ ہوتی ہے۔ خیر من مشرک، وَرَجُلٌ فِي الدَّارِ ام امرأة، اور رجل فی الدار ام امرأة، یہاں آپ جو استفہامیہ انداز میں پیش کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ استفہامیہ انداز میں پیش کر رہے ہیں، یہاں اس کی وجہ سے ایک تخصیص پیدا ہو گئی ہے، ایک تخصیص پیدا ہو گئی ہے۔ الرجل تخصیص بالعالم بثبوت الخبر لأحد الجنسین، کیونکہ جب آپ ایک مذکر کو لاتے ہو تو اس سے جنس کیا ہوتی ہے؟ مؤنث باہر ہو جاتی ہے، سمجھے نا؟ آپ سوال ایک ہی کے بارے میں، آپ کیا الرجل فی الدار ام امرأۃ، وہاں کیا ہے؟ مرد ہے یا عورت ہے، تو آپ کو جواب کس کے بارے؟ دونوں کے بارے میں آئے گا، ایک کے بارے میں؟ آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ دونوں کے بارے میں یا ایک کے بارے میں؟ ایک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اگر آپ مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو عورت باہر ہو جائے گی، اور اگر عورت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں مرد باہر ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی ایک طرح کی تخصیص ہو گئی جو ہے جنس کو نکال کر۔ وما احد خیر منک،
اور کوئی ایک آپ سے زیادہ بہتر نہیں ہے. تو یہاں جو ہے فإن قوله أحد مبتدأ عند بني تمیم تخصیص بصفت العموم، یہاں جو ہے اس کی تخصیص کر دے گی. کس کی تخصیص؟ وما عام طور سے جو تمام عمومیت کے ساتھ اس کی کیا کر دی ہے؟ تخصیص کی. کوئی بندہ بھی آپ سے بہتر نہیں ہے. تو یہاں عمومیت کے ساتھ تخصیص کر گئے، تخصیص کر دی گئی ہے. مبتدأ عند بني تمیم تخصیص بصفت العموم لأن النکرة في سیاق النفی تعم فهذه التمثيل للمبتدأ على مذهب بني تمیم. اچھا، تو یہاں جو مبتدا کی کیا کر دی گئی ہے؟ تخصیص کر گئی ہے. کیونکہ جب نفی کے سیاق میں کیا آ جاتا ہے؟ اس میں نکرہ آ جاتا ہے. جب نفی کے سیاق میں کیا آ جاتا ہے؟ اس میں نکرہ آ جاتا ہے تو اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. وَشَرٌ أَحَرَّ ذَا نَابٍ، وَشَرٌ أَحَرَّ ذَا نَابٍ، اور کسی بڑے شر نے کتے کو بھونکنے پر مجبور کیا. اور کسی بڑے شر نے کتے کو بھونکنے پر مجبور کیا. تو یذر بهذا فی ظہور امارات الشر ومخائلہ ذکرہ المیدانی فإن قوله شر مبتدأ نکرة تخصیص بصفة مقدر تقدیر شر عظیم أحر القلب لا شر حقیر وذلك لأن التنوین فيه للتعظیم فيدل على الصفة وتخصیص أو تخصیص بكونه فاعلا فيما معنى حيث كان في الأصل أحر شر ذا ناب بجعل شر بدلا من الضمير المستتر في أحر والبدل من الفاعل من الفاعل فاعل معنى ثم قدم ليفيد الحسرة لأن التقديم ما حقه التأخير يوجب الحسرة فيكون المعنى ما أحر ذا ناب الأشر إنما قدر والتقديم والتأخير مع أنه وجه بعبد عن الفهم لضرورة الصحيح ووقوع النكرة مبتدأ. ثم اعلم أن الحر للكلب بالنباح المعتاد قد يكون خيرا بأن يكون جائي حسب ما أو تأخيرا أو مخبرا عن مسرة وقد يكون شرا بأن يكون الجائي لصا أو عدوا أو المحر له بنباح غير معتاد فيشام وتخشى منه السور وهذا لا يكون إلا شرا. فعلى الأول يصح القصر بالنسبة إلى الخير وعلى الثاني لا يصح القصر له لأنه لا يكون الشر فيقدر الوصف حتى يصح القصر فيقول المعنى شر عظيم لا حقير أحر ذا ناب والمراد بذا ناب القلب. تو ٹھیک، تو شرن یہ جو ہے مبتدا ہے، وہ نکرہ ہے. شرن کیا ہے؟ شرن نکرہ ہے اور اس کی کہتے ہیں اس کی تخصیص کی گئی ہے. کیا کی ہے؟ تخصیص کی گئی ہے اس کی صفت کے ساتھ. اور اس کی صفت کیا ہے؟ عظیم ہے، وہ محذوف ہے. تو یہاں جو ہے یہ نکرہ تھا، یہ مبتدا نہیں بن سکتا تھا، لیکن اس کی تخصیص کی گئی. کس کے ذریعے تخصیص کی گئی؟ عظیم کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ عظیم، اس کی صفت کے ذریعے سے جو محذوف ہے. اس لیے اس کا یہاں نکرہ کا کیا بننا؟ خبر بننا کیا ہو گیا؟ مبتدا بننا یہاں جائز ہو گیا، ورنہ نکرہ کا مبتدا بننا جائز نہیں ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں اس وقت جب کوئی کتا بھونکے اور کسی شر کا اندیشہ ہو، اس وقت اہل عرب اس کو کہتے ہیں. تو بہرحال فی الحال آپ کو اتنا ہی یاد رہے، میں اتنا ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہے اس کے اندر نکرہ تھا، اس کا مبتدا بننا جائز، میری طرف دیکھو، کیا مبتدا بننا جائز نہیں تھا، لیکن کیسے ہو گیا جائز اس کا؟ اس لیے کہ اس کی صفت کیا ہے؟ محذوف ہے. کیا ہے؟ محذوف. اور وہ کیا ہے؟ عظیم. وہ کیا ہے؟ عظیم جو ہے محذوف ہے، اس لیے اس کا کیا کہتے ہیں مبتدا بننا جائز ہو گیا. اور فی الدار رجل، فی الدار رجل، تو دیکھیے یہاں جو ہے فی الدار رجل، تو رجل جو ہے مبتدا ہے. کیا ہے؟ رجل مبتدا ہے اور دار اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. تو مبتدا نکرہ کیسے بن گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ اس کو اچھی طرح سے سمجھنا آپ. یہ جو ہے نحو کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. یہاں جو سمجھ گئے بس یہی پھر عمر بھر آپ کے ساتھ رہے گا. اور جتنی آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھو گے اتنا آپ کے لیے آگے آسانیاں پیدا ہوں گی. تو پھر دارے میں رجل کیا نہیں بن سکتا تھا؟ مبتدا نہیں بن سکتا، لیکن بن گیا. کیوں بن گیا؟ کہتے ہیں تخصیص بتقدیم الخبر. یہاں جو ہے مبتدا کو اپنی جگہ سے ہٹا کر کیا لے گئے؟ خبر کی جگہ لے گئے. مبتدا کو
اپنی جگہ سے خبر کی جگہ لے گئے تو اس وجہ سے اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی. اس لیے کہ عربی کا قاعدہ ہے تقدیم ما حقه التاخیر یوجب الحصر والتخصیص، کہ اس کو مقدم کرنا، جس کا مقدم کرنا، جس کو پہلے لانا چاہیے تھا، یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. تو اب شارٹلی یہ یاد رکھو کہ رجل کو نکرہ کو اس لیے کیا کر دیا، مبتدا بنا دیا گیا، کیونکہ اس کو اپنی خبر کے بعد لایا گیا. کیا لایا گیا؟ اپنی خبر کے بعد اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا، اور اپنی جگہ سے ہٹانے کی وجہ سے اس نکرہ کے اندر تخصیص پیدا ہوئی. وسلام علیکہ، وسلام علیکہ. تو سلام کے اندر جو ہے نکرہ مبتدا ہے، نکرہ سلام، اور آپ پر یہاں بھی کیا ہے، نکرہ مبتدا بن رہا ہے. تو کہتے ہیں اس کے اندر بھی تخصیص پیدا ہو گئی. کیوں؟ اس کو متکلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے. کس کو؟ سلام کو کس کی طرف؟ متکلم کی طرف منسوب کیا گیا. اس کی اصل ہے سلمت سلاما علیکہ، سلمت سلاما علیکہ. مبتدا کے متکلم صیغہ متکلم کی طرف اس کی نسبت کرنے کی وجہ سے اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی ہے. والخبر قد یکون جملۃ، اور خبر کبھی جملہ ہوتی ہے. مثل زید ابوہ قائم وزید قام ابوہ. جیسے زید میں اس کے والد کھڑا ہے اور زید کھڑا ہوا اس کا والد. تو دیکھیے نا، ابوہ قائم، یہ زید مبتدا ہے، ابوہ قائم جملہ اسمیہ اس کی خبر بن رہی ہے، سمجھیے نا. وہ زید قام ابوہ، یہاں جو ہے دیکھیے مبتدا کی خبر کون بن رہا ہے؟ جملہ فعلیہ کیا بن رہا ہے؟ اس کی خبر بن رہا ہے. تو مبتدا کی خبر کیا بن سکتی ہے؟ جملہ بھی بن سکتی ہے. ضروری نہیں کہ اس کی خبر کیا ہو، مفرد ہی ہو. نہیں، اس کی خبر کون بن سکتا ہے؟ جملہ بھی بن سکتا ہے. فلا بد من عائد، تو جب جملہ بنے تو پھر کیا ہے؟ کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے ایک ضمیر عائد کے سوا، ایک ضمیر عائد کے بغیر. کیا ترجمہ کرو گے اس کے؟ تو کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے من عائد، کس کے سوا؟ ضمیر عائد کے سوا. وقد یحذف، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے عائد کو. کیا بولو گے؟ کبھی حذف کیا جاتا ہے عائد کو. وما وقع ظرفا فالاکثر على انه مقدر. وما وقع ظرفا، اور وہ جو واقع ہوتی ہے ظرف، اور وہ خبر، یعنی وہ خبر وما وقع، اور وہ خبر جو واقع ہوتی ہے ظرف، فالاکثر علی انه مقدر بجملۃ. تو اکثر کا کہنا یہ ہے، اکثر کا کہنا یہ ہے کہ انه مقدر، کہ وہ مقدر ہوتی ہے ایک جملے کے ساتھ، ایک جملے کے ساتھ. واذا كان المبتدا مشتملا على ما له صدر الكلام، اور جب مبتدا مشتمل ہو اس پر جس کے لیے کلام کا جس کے لیے صدر کلام ہے، جس کے لیے صدر کلام ہے، جس کے لیے کلام کا شروع ہے، جس کے لیے کلام کا شروع ہے. مثل، جیسے مثال کے طور پر من ابو کا، کون ہے آپ کا؟ آپ کا والد کون ہے؟ او کا، تو من جو ہے من استفہامیہ ہے، اس کا حق یہ ہے کہ یہ کلام کے شروع میں آئے، یہ کلام کے شروع میں آئے. او کانا معرفتین، یا مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں. او متساویین، یا کیا ہوں؟ برابر ہوں. نحو افضل من کا، جیسے افضل من کا افضل منی. تو دیکھو افضل یہاں مبتدا ہے، یہ بھی اس میں تفضیل ہے، اور افضل منی یہ خبر ہے، یہ بھی اس میں تفضیل ہے. او کان الخبر فعلا، یا خبر کیا ہو؟ فعل ہو، اس کا فعل. مثل زید قام، جیسے زید قام ہے، زید قام ہے، تو قام کا جو مرجع ہے وہ کون ہے؟ زید ہی ہے. وکان الخبر فعلا له، یا خبر کیا ہو؟ اس کا فعل ہو. مثل زید قام، جیسے زید قام ہے. فإن قام خبر هو فعل للمبتدا، فإنه لو قدم اشتبه المبتدا بفاعل. تو کہتے ہیں قام جو ہے یہ کیا ہے؟ فإن قام خبر، وہ خبر ہے، وهو فعل، وہ فعل ہے، وہ کیا ہے؟ فعل ہے. فإنه، کیونکہ اگر آپ اس کو الٹا کر کے کہو قام زید، تو وہ کیا بن جائے گا؟ قام کیا بنے گا؟ فعل بن جائے گا، اور زید اس کا کیا بنے گا؟ فاعل بن جائے گا. تو یہاں زید مبتدا ہے اور قام ایسی کیا ہے؟ خبر ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ جتنی بھی صورتیں آپ کو اوپر سے یہاں تک بتائیں ان کا حکم اب بیان کریں گے. وجب تقدیمہ، تو واجب ہوتا ہے اس کو مقدم کرنا. تو واجب ہوتا ہے اس کو کس کو مقدم کرنا؟ مبتدا کو مقدم کرنا. وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ، اور جب متضمن ہو، جب شامل ہو خبر مفرد. خبر مفرد اس کو کہتے ہیں، ایک کو اکیلے سمجھ رہے،
وہ جب متضمن اور جب شامل ہو خبر مفرد اس کو جس کے لیے کلام کا صدر ہوتا ہے، کلام کا صدر یعنی ابتدا ہوتا ہے، سٹارٹنگ ہوتی ہے. مثل این زید، این زید او کان مصححا له، یا وہ اس کو اس کی تصحیح کرنے والی ہو. مثل زید فی الدار رجل، فی الدار رجل او لمتعلقہ، یا اس کے متعلق کے لیے، یا اس کے متعلق کو صحیح کرنے المراد تو اچھا رجل او لمتعلقہ، یا اس کے متعلق کے لیے، کس کے لیے؟ خبر کے متعلق کے لیے. کوئی ضمیر، کوئی ضمیر ہو فی المبتدا، کس میں؟ مبتدا میں. مثل علی التمرۃ مثلها زبدا، علی التمرۃ مثلها زبدا. تو یہ مثال ہے. او کان خبر، یا خبر ہو خبر عن ان کی خبر ہو. مثل عندی انک قائم، کیا ہو؟ مثلی عن او کان خبر عن کی جیسے ان عن ان کی خبر ہو. مثل عندی انک قائم، عندی انک قائم. تو یہاں جو ہے ان حرف مشبہ بالفعل کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے. وجب تقدیمہ، یہاں جو ہے ان حرف مشبہ کیا مبتدا بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے. تو وجب تقدیمہ، تو واجب ہوگا اس کو مقدم کرنا، واجب ہوگا اس کو مقدم کرنا. وقد یتعدد الخبر، اور کبھی خبر متعدد ہوتی ہے، کبھی خبر متعدد ہوتی ہے. مثل زید عالم عاقل، جیسے زید عالم عاقل، یعنی ایک مبتدا کی کئی خبریں ہو سکتی ہیں، ایک مبتدا کی کئی خبریں. وقد یتضمن المبتدا، اور کبھی متضمن ہوتا ہے مبتدا معنی شرط، شرط کے معنی کو. فیصح دخول الفاء فی الخبر، تو اس صورت میں صحیح ہوتا ہے داخل کرنا فا کا خبر میں. وذالک الاسم الموصول بفعل او ظرف، اور وہ ایسا اسم، وذالک الاسم الموصول، اور وہ اسم ہے جس کو جوڑ دیا گیا ہو بفعل، فعل کے ساتھ، او ظرف یا ظرف کے ساتھ، او النکرۃ، یا ایسا نکرہ ہے الموصوفۃ بہما، جس کی صفت لائی گئی ہو ان کے ذریعے سے. بہما کا مرجع کون ہے؟ کیا ہے ہما کا مرجع؟ نہیں، فعل اور ظرف. دیکھو ہما کے نیچے بھی 4 لکھا ہوا ہے، اور فعل اور ظرفن کے نیچے بھی 4 لکھا ہوا ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ جو اس کا مرجع ہے وہ وہی ہے، اس کا مرجع یہی ہے، اس کا مرجع یہی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ مثل الذی یاتینی، الذی یاتینی او فی الدار فلہ درہم، جیسے وہ جو میرے پاس آئے گا یا گھر میں ہے اس کے لیے کیا ہے؟ درہم ہے. تو دیکھیے یہاں جو ہے یاتینی جو فعل ہے، یاتینی جو فعل ہے الاسم الموصول تو اس کو جو ہے یہاں جار مجرور جو ہے، جار مجرور اس کو کس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے؟ اس کو جوڑ دیا گیا ہے یاتینی فعل کے ساتھ. فلہ درہم، تو اس کے لیے درہم ہے. وَكُلُّ رَجُلٍ يَأْتِنِي أَوْ فِي الدَّارِ فَلَهُ دِرْهَمٌ، كُلُّ رَجُلٍ يَأْتِنِي أَوْ فِي الدَّارِ، یہاں بھی کس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے؟ ظرف کو فعل کے ساتھ. ایسا اسم ہے جس کو فعل کے ساتھ کیا دیا گیا ہے؟ جوڑ دیا گیا ہے. رجل کو کس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے؟ یاتینی کے ساتھ. اور یہاں پہلی مثال میں بھی الذی اسم موصول کو فعل کے ساتھ جوڑا ہے. یہاں اسم نکرہ کو موصول کے ساتھ، اسم نکرہ کو موصوف لائے ہیں، اور یاتینی پورے جملہ کو اس کی صفت لائے، پورے جملہ کو اس کی. سمجھے نا؟ وہ پہلی مثال کس کی تھی؟ اسم موصول کو فعل کے ساتھ جوڑنے کی، اور یہاں اسم نکرہ کی صفت لانے کی کس کے ساتھ؟ فعل کے ذریعے سے، فعل کے. فلہ درہم. ولیت ولعل مانعان بالاتفاق، اور لیت اور لعل روکنے والے ہیں، روکنے والے ہیں کس کے؟ کس سے روکنے والے ہیں؟ فا کے روکنے والے ہیں بالاتفاق، یعنی تمام نحویوں کا اس پر کیا ہے؟ اتفاق ہے. تو اس مثال کو ذرا آپ پھر دیکھیے. الموصوفۃ بہما مثل الذی یاتینی او فی الدار فلہ، یہاں جو ہے مبتدا ہے. کیا مبتدا؟ ایسا اسم ہے جس کو کس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے؟ جس کو اسم، ایسا اسم موصول ہے جس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اسم ایسا اسم موصوف ہے جس کو فعل کے ساتھ جوڑ دیا گیا. ایسا اسم موصول ہے، ایسا اسم موصول ہے جس کو فعل کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. لہٰذا اسی لیے فلہ خبر میں کیا لائے؟ فا لائے. کیا لائے؟
کہ فا لانا جائز ہے، فا لانا جائز ہے. اور درہم وَكُلُّ رَجُلٍ يَأْتِنِي أَوْ فِي الدَّارِ فَلَهُ دِرْهَمٌ. یہاں جو ہے یہاں مبتدا ایسا اسم ہے جس کی صفت فعل کے ذریعے سے لائے ہیں، فعل کے ذریعے سے لائے ہیں، لہٰذا اس کی خبر پر بھی فا کا داخل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. اور یہاں ایک بات آپ کو بتا دی کہ کہاں اس فا کو آپ داخل نہیں کر سکتے ہو. فرمایا وہاں نہیں کر سکتے ہو. وَلَيْتَ وَلَعَلَّ مَانِعَانِ بِالْاتِّفَاقِ. لیتا اور لعل جب آئیں تو وہ جو ہے فا کو داخل نہیں ہونے دیتے، وہ فا کو داخل نہیں ہونے دیتے ہیں. کس پر؟ خبر پر. سمجھے نا؟ لیتا اور لعل کی جو خبر ہے اس پر آپ فا کو داخل نہیں کر سکتے، یہ کہنا چاہتے ہیں. وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ إِنَّ بِهِمَا. اور ملحق کر دیا ہے بعض نحویوں نے، انہی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ لیتا اور لعل کے ساتھ. یعنی جیسے لیتا اور لعل کی خبر پر آپ فا کو داخل نہیں کر سکتے ہو، اسی طرح سے آپ ان کی خبر پر بھی فا کو داخل نہیں کر سکتے ہو. وقد يحذف المبتدا. اور کبھی مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے لقیام قرینۃ، قرینہ کے قائم ہونے کی وجہ سے، جوازن جائز ہونے کے طور پر. یہاں مبتدا کو حذف کرنا کوئی ضروری اور واجب نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے. كقوله المستحل الہلال. کیا ہے؟ الہلال. تو یہاں مبتدا کو حذف کر دیا گیا، یہاں مبتدا کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا گیا ہے. تو یہاں مبتدا کو حذف، اس کی مبتدا کیا تھی؟ اس کی مبتدا تھی الہلال ھذا. کیا؟ الہلال ھذا تھی. الہلال بالاشارۃ وانما اضيف بالقسم لئلا يتوهم ان آخر الہلال ساکن، ان آخر لاجل الوقف لا يتعين ان يكون مرفوعا بل يحتمل ان يكون منصوبا على تقدير ابصر، وانما خص القسم جريا على عادة العرب فان عادتهم ان يذكروا القسم في كلامهم كثيرا. تو یہاں بہرحال آپ اتنا ہی سمجھ لو، زیادہ تفصیل میں نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ یہاں جو ہے اصل کیا تھا؟ الہلال ھذا. یہاں مبتدا کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. الہلال واللہ، الہلال واللہ. تو الہلال واللہ یہ جواب قسم اور جواب قسم ہے، اور اس کی یہ خبر بن رہی ہے، اور اس کی مبتدا کیا ہے؟ اس کی مبتدا ھذا ہے جو حذف ہے، جو حذف ہے. اب اس کے سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ تو آپ نے اتنا یاد رکھ لو کہ الہلال ھذا واللہ، الہلال واللہ، الہلال واللہ. یہ عرب لوگ کہتے ہیں جب وہ چاند کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الہلال واللہ، کہ چاند اللہ کی قسم. اور اس کی مبتدا محذوف ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ الہلال واللہ ھذا، الہلال واللہ ھذا. اس کی پوری عبارت ہے. تو مبتدا کو یہاں سے حذف کر دیا گیا. لقیام قرینۃ جواز كقول المستحل. یہاں لیکن جائز ہے، آپ ضروری نہیں کہ آپ اتنا ہی کو، آپ یہ کو الہلال واللہ ھذا، الہلال واللہ ھذا. قام کا جواز قول المستحل واللہ. والخبر جوازا. اور کبھی کیا ہے؟ جواز کو کیا کر دیا؟ جائز کے طور پر اور جائز ہونے کے طور پر خبر کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے. مثل خرجت فاذا السبع. آپ کیا کہتے ہیں؟ خرجت تو میں اچانک نکلا، فاذا السبع تو بھیڑیا. کیا؟ بھیڑیا تھا. تو بھیڑیا کیا تھا؟ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا. خبر اس کی آپ ابھی نہیں لائے، تو آپ کو اس کی خبر لانی ہے. تو خبر کیسے لائے؟ فاذا المبتدا خبره محذوف اي فاذا السبع موجود. تو اچانک بھیڑیا کیا کہ درندہ، بھیڑیا نہیں سوری، بھیڑیا کیا ہے؟ فاذا السبع. خرجت فاذا السبع موجود. میں نکلا تو کیا تھا؟ کیا کہ درندہ موجود تھا، درندہ. وہ تو یہاں کیا کیا گیا ہے؟ کس کو حذف کیا؟ مبتدا کو، خبر کو؟ خبر کو. سمجھے اس کی اصل کیا ہے؟ خرجت فاذا السبع موجود. مثل خرج فاذا السبع موجودا ووجوبا. اب یہاں تک جو ہے الہلال واللہ ھذا اور خرجت فاذا السبع، یہاں تک تو خبر پہلی مثال میں مبتدا کو اور دوسری میں خبر کو حذف کرنا کیا تھا؟ واجب تھا، جائز تھا؟ جائز تھا. یعنی اگر آپ خبر کو ذکر بھی کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ جگہ پر واجب ہو جاتا ہے حذف کرنا. کیا ہو جاتا ہے؟ ووجوبا فيما التزم في موضعه غيره. مثل لولا زید لکان کذا. لولا تو فیما التزم، جس میں التزام کیا گیا، فیما التزم
تو فیما جس میں التزام کیا گیا، فیما التزم فی موضعہ، کہ جس میں التزام کیا گیا ہو اس کے موضع کا، اس کے فی موضعہ غیرہ، جس میں التزام کیا گیا ہو اس کی جگہ اس کے غیر کا، جس میں التزام کیا گیا ہو اس کی جگہ کا، اس کی جگہ غیر کا، کس کی جگہ؟ خبر کی، ہاں غیر کا. مثل لولا زید، لولا زید لکان کذا، لکان کذا. تو کل اسم وقع بعد لو کان خبره عاما یجب حذفه لسد جوابها مصدہ ای لولا زید موجود لکان کذا. تو یہاں جو ہے یہاں حذف کو لولا زید موجود، اس کی خبر محذوف ہے. کیا ہے؟ اس کی خبر محذوف. اب خبر کیوں محذوف ہے؟ کہ ہر وہ خبر جو لولا اور کانا کے بعد آئے وہ عام ہوتی ہے اور اس کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے. ہر وہ خبر جو کہاں ہوتی ہے؟ لولا کے بعد ہوتی ہے یا کانا کے بعد ہوتی ہے، وہ عام ہوتی ہے اور اس کا حذف کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. سمجھے نا؟ ان عبارتوں کو اچھی طرح سے سمجھنا آپ. لولا زید کا اصل عبارت کیا ہے؟ لولا زید موجود. سمجھے نا؟ لکان کذا. تو یہاں موجود حذف کو کیا کیا؟ حذف کیا. کیوں؟ وہ خبر جو کس کے بعد واقع ہو؟ لولا کے بعد واقع ہو یا کانا کے بعد واقع. کیا بولو گے؟ وہ خبر جو لولا کے بعد واقع ہو یا کانا کے بعد واقع ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ عام ہوتی ہے اور اس کو کیا کرنا ہو؟ اس کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. سمجھے نا؟ ومثل ضربی زیدن، ضربی زیدن قائما، ومثل ضربی زیدن قائما. ای کل مبتدا کان مصدرا صورتا او بتعویل مضاف الی الفاعل مفعول الیہما وبعد حال مفرد وجملۃ کان اسم تفضیل مضافا الی ذلك المصدر یجب حذف خبره لسد الحال مصدہ. سمجھے نا؟ تو یہاں جو ہے یہاں کل مبتدا کان مصدرا صورتا، ہر مبتدا جو کیا ہو؟ صورت کے اعتبار سے مبتدا ہو، مصدر ہو. کان مصدر صورتا او یا تعویل مصدر میں ہو، یا تعویل مصدر. تعویل مصدر کے معنی آتے ہیں وہ فاعل ہو یا مفعول ہو یا دونوں ہوں، اور اس کے بعد کوئی حال آئے، وبعدہ حال مفرد، کوئی حال آئے، حال مفرد آئے یا جملہ مفرد آئے یا جملہ آئے یا جملہ آئے، یا وہ اسم تفضیل ہو جو مضاف ہو دوسرے کی طرف، تو اس کی خبر کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے. سمجھے نا؟ ہر وہ مبتدا جو صورتاً کیا ہو؟ مصدر ہو یا تعویل مصدر میں ہو، یا تعویل مصدر میں ہو یا فاعل ہو یا مفعول ہو یا دونوں ہو، اور اس کے بعد ایک ایسا حال آئے جو مفرد ہو یا جملہ ہو تو اس کو، یا اس میں تفضیل ہو تو اس کو حذف کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. ضربی زیدن قائما، قائما. تو یہاں جو مثل ضربی زیدن قائما، تو یہاں جو ہے یہاں قائمن آ رہا ہے. کیا ہے؟ قائمن آ رہا ہے. ضربی زیدن قائمن. تو یہاں جو ہے خبر کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا. کیوں؟ یہاں جو ہے مبتدا ایسی مصدر ہے، صورتاً کیا ہے؟ مصدر ہے. وکل رجل وضیعتہ، اور وکل رجل وضیعتہ. تو یہاں بھی خبر کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا. وَلِعَمْرِكَ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، اور لَعَمْرِكَ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا. تو یہاں بھی کیا کر دیا گیا ہے؟ خبر کو حذف کر دیا گیا. خبر کو حذف. لَعَمْرِكَ وَبَقَائِقَ مَا أُقْسِمُ المراد يكون مقسما بحذف خبره سد جواب. تو یہاں بھی خبر کو حذف کر. بہرحال یہاں جو پہلی مثال میں ضربی زیدن کو ہمیں خبر کو حذف کر دیا گیا ہے. کیوں؟ خبر یہاں جو ہے مصدر ہے، صورتاً کیا ہے؟ مصدر ہے. اور اسی طرح سے کیا ہے؟ وَكُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهُ، یہاں جو ہے یہ تعویل مصدر میں ہے، یہاں تعویل مصدر میں ہے. اور یہاں تیسری مثال میں جو ہے خبر کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. کیوں حذف کر دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ہے یہ مضاف ہے. یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. اس لیے خبر کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ